بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اماں ہر کسی کو میری عمر 16 سال ہی بتاتی تھی، حالانکہ میں اب 30 سال کی ہونے لگی تھی اور میری 3 شادیاں ٹوٹ چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ مجھ پر کسی نے کالا جادو کروا رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں جب بھی شادی کرتی اسی رات میرا شوہر غائب ہو جاتا۔ یوں اماں مجھے دوسرے گاؤں لا کر پھر سے جادو کا توڑ کرواتی اور میری شادی کر دیتی۔ لیکن اس بار اماں جس عامل سے توڑ کروانے گئی تو اس نے یہی شرط رکھی کہ پہلے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرواؤ۔ اماں مان گئی اور جو ہی میرا نکاح ہوا تو عامل کو دیکھتے ہی میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو آج میں دوسری بار دلہن بنی تھی۔ میرے چہرے پر خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آنکھوں میں پریشانی تھی تو دل میں خوف تھا۔ ایسے میں کسی لڑکی پر بھلا کیا روپ آتا؟ مگر میں نے اپنی ساس کے الفاظ سنے تھے، وہ کہہ رہی تھی ہماری عنایا لاکھوں میں ایک ہے۔ میں اپنی ساس کی بات سے سہمت نہیں تھی، کیونکہ میں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھ پر کسی نے بہت ہی بھیانک کالا جادو کروا رکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے نصیب بھی کالے ہو گئے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرا پہلا شوہر غائب ہو گیا تھا۔ تب مجھے علم نہیں تھا کہ مجھ پر کالے جادو کا وار چلا ہے۔ ہم سب تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید دولہے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے، اسی وجہ سے وہ گھر سے فرار ہو گیا ہے۔ میں ایک ہفتے تک شوہر کے بغیر ہی سسرال میں رہی تھی، تب ایک دن اچانک ہی میرا شوہر واپس لوٹ آیا۔ میں ان کے سامنے شکوہ کرنے لگی تو انہوں نے مجھے دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ بولے یہ لڑکی نہیں ہے بلکہ ڈائن ہے، اسی نے مجھے غائب کیا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو سمجھایا مگر وہ چیختا ہی رہا۔ وہ تو یہ تک کہہ رہا تھا کہ میں نہ صرف اپنے شوہر کو کھا جاؤں گی بلکہ میں اس کے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے شوہر کی باتیں سن کر میرے سسرال والے سچ میں مجھ سے ہائف ہو چکے تھے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں مائکے تو لوٹ آئی تھی مگر میں نے اپنی طلاق کا غم دل سے لگا لیا تھا۔ امی مجھ پر دم کروانے پیر صاحب کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر کالا جادو چلا ہے، اسی سبب میری شادی خراب ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے اس جادو کا توڑ کر دیا تھا، اس لیے اب میں قدرے بہتر محسوس کرتی تھی۔ ہم یوں تو شہر میں رہتے تھے مگر میرے ننیالی رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے۔ اس بار امی نے میرا گھر بسانے کے لیے گاؤں کا لڑکا چنا تھا۔ امی کہتی تھی کہ ایک بار شادی ہو جائے پھر ہم لڑکے کو شہر لے آئیں گے۔ میں نے بھی رضامندی دے دی اور یوں میں گاؤں کے ایک بہت ہی اچھے گھر میں بیاہی گئی تھی۔ لڑکا گاؤں کے وڈیرے کا اکلوتا وارث تھا، شہر سے پڑھ کر آیا تھا، کافی رکھ رکھاؤ والا انسان تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کے پیپر پر سائن کرتے ہی شوہر سے محبت ہو جاتی ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے گاؤں کا وڈیرا اسماعیل بہت پسند آ گیا تھا۔ نکاح کے وقت جب اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا تھا تو میرے سارے دکھ درد دور ہو گئے تھے۔ میں دل و جان سے اس شادی کے لیے رضامند ہو چکی تھی۔ مجھے میرے شوہر کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، میں قرآن آیات کا ورد کرتی رہی اور خود پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر میرا شوہر کمرے میں نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی، میرا دل گھبرانے لگا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ رات یوں ہی قطرہ قطرہ پگھلتی رہی۔ دور مسجد میں جب فجر کی اذان گونجی تو میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی، اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ وہ خوفزدہ سی باہر نکلی تھی، مجھے یوں دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور بولی کیا بات ہے نایا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں زاروں قطار روتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری ہچکی بند گئی تھی۔ میری ساس مجھے کمرے میں لے گئی، پانی پلایا، میرا ماتھا چوما، پھر رونے کی وجہ پوچھی تو میں بولی امی اسماعیل رات پر گھر نہیں آئے، خدا خیر کرے، نہ جانے کہاں رہ گئے ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس ہنس دی، وہ بولی پگلی اتنی سی بات پر بھلا کوئی یوں روتا ہے؟ تم تو جانتی ہو کہ ہمارے وڈیرا داری ہے، اسماعیل اکثر یوں ہی رات بھر گھر سے غائب رہتا ہے، آج بھی دوستوں میں رک گیا ہوگا، مگر وہ میری بیٹی کو یوں سجا سورا چھوڑ کر گیا، وہ جب آئے گا تو میں اس کے کان کھینچوں گی
اور ہاں میں تمہیں اسی لیے بیاہ کر لائی ہوں کہ اب تم ہی اس کو سنبھالنا، تم نہیں اس کو انسان بنانا ہے۔ چلو اٹھو، کمرے میں جا کر آرام کرو، صبح پورے گاؤں کی عورتیں تمہیں دیکھنے آئیں گی تو آرام کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور یہی دعا کرتی رہی کہ میری ساس کا کہا سچ ثابت ہو، میرا شوہر صبح تک گھر واپس آ جائے۔ یوں ہی دعا کرتی کرتی میں سو گئی۔ دن چڑھے مجھے ملازمہ جگانے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں بھارتی مداوع سوٹ پکڑا ہوا تھا۔ وہ بولی، انایا بی بی یہ لباس پہن کر تیار ہو جائیں، گاؤں کی عورتیں آپ کو دیکھنے آئی ہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، اسماعیل گھر آ گئے؟ میری بات سن کر وہ ملازمہ کھلکھلا کر ہنس دی اور بولی، بی بی یہ شہر نہیں گاؤں ہے، یہاں اپنے منہ سے اپنے شوہر کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں اٹھ کر نہائی، ہلکا پھلکا سا میک اپ کر کے باہر آ گئی۔ ہمارے صحن میں عورتوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ایک عورت میرے پاس آتی اور مجھے دیکھ کر دعائیں دے کر باہر چلی جاتی۔ جب رش کم ہو گیا تو میں نے اپنی ساس سے اپنے شوہر کے متعلق پوچھا تو وہ کچھ پریشان سی نظر آئی۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، میں کسی کو بھیج کر اسماعیل کا پتہ کرواتی ہوں۔ دن سے شام ہوئی، پھر شام سے رات کا اندھیرا چھا گیا تھا، مگر میرا شوہر گھر واپس نہ آیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ سب دوستوں نے یہی بتایا کہ وہ تو بہت جلدی گھر چلا گیا تھا۔ میں آنسو بہاتی رہی۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے تھے لیکن میرے شوہر کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ گاؤں والوں اور عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وڈیرے کی بیوی منحوس ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے گاؤں کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ ہر طرف یہی گہما گہمی تھی۔ میری ساس بھی اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ عجیب ماحول تھا۔ میری نانی اکثر آ کر میرا حال احوال معلوم کر لیا کرتی تھی۔ وہ بھی اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ آخر یوں ہی ہفتہ گزر گیا۔ ٹھیک 7 دن بعد جمعرات کی شب میرا شوہر گھر لوٹ آیا تھا۔ وہ اتنا کمزور نڈھال تھا کہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ وہی اسماعیل ہے جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر چیخنے چلانے لگا۔ وہ بولا، یہ لڑکی نہیں، یہ چڑیل ہے۔ میں اپنے نصیبوں پر ہنس دی تھی۔ پہلے شوہر نے ڈائن کہہ کر طلاق دے دی تھی تو اس شوہر نے مجھے چڑیل بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ مجھے اسی لڑکی نے اغوا کروایا تھا۔ یہ ایک غلیظ چڑیل ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اتنا کہہ کر مجھے اسماعیل نے طلاق دے دی تھی۔ میں طلاق کا غم نہ برداشت کر سکی اور چکرا کر زمین پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میرے سرہانے میری امی کھڑی تھی جو کہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں بھی اٹھ بیٹھی اور امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھ پر بڑی مصیبت ٹوٹی تھی۔ پہلی شادی کے وقت تو میری عمر اتنی نہیں تھی، تب تو میں صرف 16 سال کی تھی، اس لیے مجھے اپنے شوہر سے کسی قسم کی کوئی محبت وغیرہ بھی نہیں تھی۔ وہ غم میں نے جلدی سہ لیا تھا، مگر اب میری عمر 24 برس تھی۔ اب میں سمجھدار تھی، میں نے دنیا پرکھی تھی، مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کو یاد کر کے روتی تھی۔ امی دوبارہ مجھے پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ اس بار بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ بچی پر کالے جادو کا خطرناک وار چلا ہے۔ امی نے پیر صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی کہ میری بچی کا توڑ کریں۔ انہوں نے توڑ کیا۔ مجھے 4 جمعراتیں اپنے استانے پر بلایا تھا۔ جب سے یہ توڑ شروع ہوا تھا میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ ڈر لگتا تھا۔ میرے کانوں میں طرح طرح کی آوازیں گونجا کرتی تھی۔ کبھی میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہوتے، کبھی برے برے خواب آیا کرتے تھے۔ اس دوران میں اللہ پاک کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ ہر وقت قرآن آیات کی تلاوت کرتی رہتی۔ یوں لگنے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھ سے یہ جادو ختم ہو گیا تھا۔ زندگی میں سکون آنے لگا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ اب میری امی تیسری شادی کے سپنے سجا بیٹھی تھی، مگر میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ میں بولی، میں یہ سب پھر سے نہیں برداشت کر سکتی، میں اس اذیت سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی۔ امی میری منتیں کرتی رہتی، مگر میں ان کی ایک بھی نہ سنتی۔ امی نے رو رو دہائیاں دی کہ میں جب مر جاؤں گی تو تمہارا خیال کون رکھے گا، کون تمہیں سہارا دے گا، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر سکون سے مر بھی تو نہیں سکتی نا۔ امی کی ان باتوں سے تنگ آ کر میں نے تیسری شادی کی حامی بھر لی تھی، لیکن میں نے ان سے کچھ وقت مانگا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ یہ وقت کئی سالوں پر محیط ہو گیا تھا۔ میں 6 سال کے بعد شادی کے لیے رضامند ہوئی تھی۔ اب تو میری عمر 30 برس ہو چکی تھی، مگر امی نے یہ جھوٹ بول کر میرا رشتہ کروایا تھا کہ میں ابھی 16 سال کی ہوں۔
امی نے دور دراز گاؤں میں میرا رشتہ ڈھونڈا تھا جہاں میرے نحوست کے چرچے نہ پہنچے ہوں۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ اس بار شادی سے پہلے ہی مجھے پیر صاحب کے پاس لے چلیں، میں توڑ کروائے بنا شادی نہیں کروں گی۔ امی بھی رضامند ہو گئی تھی۔ ہم پیر صاحب کے آستانے پر بھی برس کے بعد جا رہے تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پیر صاحب تو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب ہم ماں بیٹی پریشان تو ضرور ہوئی تھی، مگر امی نے مجھے دوسرے کسی عامل کے پاس لے جانے کا سوچا۔ اس عامل کی دھوم بھی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہم ان کے پاس گئے، وہ بڑے جلالی قسم کے عامل تھے۔ ان کی آنکھوں میں بڑا روب سا تھا۔ عامل نے ساری بات سنی تو اس نے بھی وہی بات دہرائی جو پیر صاحب کیا کرتے تھے۔ عامل بولا کہ اس لڑکی پر بہت سخت کالا جادو ہوا ہے، یہ 20 بار بھی بیاہی گئی ہو، اسے 20 بار طلاق ہو جائے گی۔ اس کالے جادو کا وار پلٹ پلٹ کر آئے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس جادو کا توڑ ہو جائے تو اس کی شادی مجھ سے کر دے۔ جب یہ لڑکی میرے نکاح میں آ جائے گی تو پھر ہر طرح کے خطرے سے دور ہو جائے گی۔ میں 21 راتیں اس پر حصار باندھ کر پڑھتا رہوں گا تو کالے جادو کا مکمل توڑ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی اور آپ کی بیٹی کی مرضی ہوگی، چاہے تو یہ مجھ سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لے، نہیں تو میرے نکاح میں ہی رہ لے۔ میں اور امی ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ ہم نے عامل سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ ہم دونوں گھر آ گئی۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی تھی۔ میں پریشان حال سی بیٹھی تھی جب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، عنایا تم تو جانتی ہو نا کہ ہم گدھوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، میں مر گئی تو میری قبر مٹی خشک ہونے سے پہلے ہی یہ گدھے تمہاری بوٹیاں نوچ کھائیں گے۔ اگر عامل تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ تمہیں اپنا نام دے گا، اپنی عزت دے گا۔ عمل کا توڑ نہ بھی ہوا تو تب بھی تمہارے پاس رہنے کے لیے چھت تو ہوگی نا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ تم اس بار میری بات مان لو۔ میں چپ چاپ آنسو بہاتی رہی تھی۔ میں تنہا عورت اور کر بھی کیا سکتی تھی، اس لیے میں نے امی کی بات پھر سے مان لی تھی۔ اگلی صبح امی عامل کو کہہ آئی تھی کہ میری بیٹی آپ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب ہاں کہتی کہ کب میں ہاں کہتی ہوں۔ وہ اسی شام مولوی صاحب کو لے آیا اور مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ عامل کا گھر بہت بڑا اور بہت پیارا تھا۔ میں اس کے پرتعیش کمرے میں بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش اس عامل پر بھی کالے جادو کا وار چل جائے اور یہ مجھے طلاق دے دے، کیونکہ میں عامل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شخصیت مجھے بڑی عجیب سی لگی تھی۔ خیر میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب میرے سامنے اسماعیل آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ان 6 سالوں میں وہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بولی، اسماعیل تم یہاں کیسے؟ تبھی اس نے ایک جاندار قہقہ مارا اور اس کی شکل بدلتی بدلتی عامل میں بدل گئی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مجھے لگا میں دیوانی ہو چکی ہوں۔ میں پریشان کھڑی تھی جب عامل بولا، پریشان کیوں ہوتی ہو، آؤ بیٹھو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ابھی تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ عامل نے کہنا شروع کیا۔ وہ بولا، عنایا کالا جادو بہت ہی بری چیز ہے، یہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس جادو کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں اس جادو کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس چیز سے باز نہیں آتے۔ لوگوں کو تباہ کرنے کا جنون انہیں کسی طور پر بھی جینے نہیں دیتا۔ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنی آخرت تک کو بھول جاتے ہیں۔ انہیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ بس ان کا یہ کام ہو جائے۔ یہ زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، آج ہے کل نہیں۔ پھر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کھیل تماشے کے لیے اپنی دائمی زندگی تباہ کر لیتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے۔ اس عامل نے اپنے سر سے پگڑی اتار دی، چہرے پر لگی نکلی داڑھی بھی اتار دی۔ تب میں اس کو پہچان گئی تھی، یہ عامل تو میرے کالج کے چوکیدار کا بیٹا تھا۔ میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہی اس کو پہچان گئی تھی۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تو وہ بولا، نہ عنایا، اب منہ نہ پھیرنا، پہلے بھی ایک بار تم نے مجھ سے منہ پھیرا تھا تو دیکھو آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہو۔ میں چوکیدار کا بیٹا ہوں عنایا، میں نے بھی چوکیدار ہی بننا تھا، میں بزنس مین تو نہیں بن سکتا تھا۔ باپ بیمار ہو گیا تو اس کی جگہ میں کالج جانے لگا، مجھے تم اچھی لگی تھی، دل چاہا تمہیں اپنی عزت بنا لوں۔
میں نے تمہارے بارے میں چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ تم بھی غریب گھرانے سے ہو، باپ مرا ہوا ہے، ماں نے سلائیاں کر کے تمہیں پالا تھا، تمہیں ایسے میں میرا رشتہ مناسب تھا تمہارے لیے، مگر تم نے نہ جانے کس بات کے غم میں تھی، میں نے تمہیں پرپوز کر دیا تو تم نے پورے کالج کے سامنے مجھے تھپڑ دے مارا، بات یہیں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر انایا تم نے میری زندگی تباہ کر دی، تم نے میری شکایت پرنسپل کو لگا دی، اس نے مجھے اور میرے باپ کو ملازمت سے نکال دیا، تم جانتی ہو نا کہ ہمارا واحد سہارا وہ جاب ہی تھی، وہ بھی چلی گئی، ابو کو ہر روز 500 کا ٹیکہ لگا کرتا تھا، ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، لوگوں نے ادھار دینا چھوڑ دیا، بھیک مانگنے کی کسر رہ گئی تھی بس، ان حالات میں ابو چل بسے، اس کٹھن میں میری ماں نے میرا سہارا بننا تھا، مگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی امان تیری ان حرکتوں کی وجہ سے تیرا باپ چل بسا ہے، اگر تو اچھا انسان ہوتا تو کیوں جاتی اس کی نوکری، انایا تم نے تو مجھے تباہ کر دیا تھا، پھر میں تمہیں چین سے کیسے رہنے دے سکتا تھا بھلا، باپ کی میت کے اٹھ جانے کے بعد میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، میں نے ہر طرح سے تمہیں تباہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، پھر ایک دن میں فٹ پاتھ پر سو رہا تھا، تب میری نظر دیوار پر لگے ایک اشتہاری پر پڑی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ کالے جادو کی عمل، میں اس کے پاس پہنچ گیا، اس سے یہ بھیانک علم سیکھنے لگا، میں نے سب سے پہلے کالا جادو تم پر ہی کروایا تھا، اس عامل باجی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، پھر اس نے ہی اپنے جادو سے تمہارے پہلے شوہر کو غائب کیا تھا، دوسری شادی کے وقت میں خود اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ میں نے خود تمہارے شوہر کو غائب کر دیا تھا، یہ سب آنکھ کا دھوکا تھا، آج جب میں تمہارے سامنے آنے لگا تو میں نے یہ جادو کیا تھا کہ تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ جس سے محبت ہے میں اسی کے روپ میں تمہارے سامنے آؤں، اور پتہ کیا ہوا، تم نے مجھے اپنے دوسرے شوہر کے روپ میں دیکھا تھا، یعنی 6 سال بعد بھی تمہارے دل میں تمہارے دوسرے شوہر کے لیے محبت تھی، تم نے مجھ سے میرا باپ چھینا تھا نا، اب تم دیکھنا میں کیسے اسماعیل کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، انایا اب تم میری ہو چکی ہو، تم قیامت تک مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی، تم جب مجھ سے سینکڑوں میل دور تھی میں نے تب تمہیں نہیں جینے دیا تھا، اب تو تم میری مٹھی میں ہو، اب سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تم مجھ سے کس طرح بچ پاؤ گی، اتنا کہہ کر امان کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ مجھ پر شدید قسم کی کپ کپی طاری ہو چکی تھی، وہ سچا تھا، اس نے مجھے برباد کر دینا تھا، یہ میں جانتی تھی، اس نے تو مجھے پہلے کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا، میں نے پیر صاحب کی بتائی ہوئی آیات کا ورد شروع کر دیا تھا، میں جانتی تھی کہ میں گہرے سیاہ کنویں میں گر چکی ہوں، اب مجھے کوئی بچا نہیں پائے گا، میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں، میں روتی جا رہی تھی، اتنے میں فجر کی آواز گونجتی ہوئی میرے کانوں میں پڑی، جیسے اللہ میرے بہت زیادہ نزدیک ہو چکے تھے، شارگ سے بھی زیادہ قریب، میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، آج میں دعا میں ہاتھ اٹھا کر روتی چلی گئی تھی، الفاظ منہ سے نکلتے ہی نہیں تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ مجھے تسلی دے رہا ہو اور کہہ رہا ہو، اے میرے بندے تو مجھ سے غافل ہو گیا تھا، تو کیا ہوا میں تجھ سے غافل تو نہیں ہوا تھا، ہم دونوں کے درمیان بہت دوری آ چکی ہے، تو پھر کیا ہوا، تو ایک بات سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر میری طرف چل پڑ، میں تیرا ہاتھ نہ تھام لوں تو مجھے غفور نہ کہنا، میں نے اپنی زندگی کے تمام اعمال کی معافی مانگی اور اللہ سے رو رو کر مدد مانگنے لگی، اللہ کی مدد تو ہمیشہ ہی ہماری دعاؤں کی منتظر ہوتی ہے، میں دعا کر کے باہر نکلی تو دروازے پر کسی فقیر کی صدا آئی جو اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا تھا، میں اپنی زندگی کے اس مقام پر تھی کہ اگر کوئی مجھے اللہ کے نام پر اپنی جان بھی دینے کا کہتا تو میں دے دیتی اور اسے گریز نہ کرتی، میں نے 100 روپے کا نوٹ پکڑا اور گیٹ کھول دیا، جو ہی سامنے نظر پڑی تو یوں لگا جیسے اللہ نے مدد بھیج دی ہو، میرے سامنے پیر صاحب کھڑے تھے جن سے میں نے ہمیشہ کالے جادو کا توڑ کروایا تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے اور بولے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، چل میرے ساتھ، میں نے کچھ بھی کہے بنا آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور ان کے پیچھے چل دی، ہم دونوں پیر صاحب کے گھر پہنچ چکے تھے، انہوں نے میرے ارد گرد حصار باندھ دیا تھا اور چلہ کاٹنے لگے تھے، یہ چلہ امان کو ان کے دروازے پر کھینچ لایا تھا، امان اور پیر صاحب آمنے سامنے آ چکے تھے، مقابلہ بہت ہی سخت تھا مگر آخر میں پیر صاحب کا نوری علم جیت گیا تھا، پیر صاحب نے امان کی ساری شیطانی طاقتیں ان سے چھین لی تھی،
میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو وہ بھی پیر صاحب نے مجھے دلوا دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے امان سے وعدہ لیا کہ وہ اب شیطانی علم کو چھوڑ کر نورانی علم سیکھے گا۔ امان نے شکست کھائی تھی، اس کی طاقتیں ختم ہو چکی تھی، اس لیے اس نے پیر صاحب کی بات مان لی تھی۔ میں اپنی والدہ کے پاس گھر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے ان کو یہ ماجرا سنایا تو وہ رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسماعیل اور اس کی والدہ کھڑی تھی۔ اسماعیل نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اسماعیل کی والدہ نے بتایا کہ ان 6 سالوں میں وہ مجھے ایک دن بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہے، اس لیے مجھے اپنانے آیا تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ آخر میں ہاں کیوں نہ کہتی، مجھے بھی تو اسماعیل سے محبت تھی۔ مجھ سے جو گناہ جوانی میں ہوا تھا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں امان کی والدہ کو ڈھونڈ رہی تھی اور میں نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں نے ماں اور بیٹے کی صلح کروا دی تھی۔ یوں مجھے امید تھی کہ شاید اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے گا۔